السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا ایک اہم سبق نمبر 22 ہے، اس کا دوسرا حصہ، یعنی سبق نمبر 22 کا آدھا حصہ اس سے قبل کے سبق میں پیش کر دیا گیا اور ما بقیہ آدھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان و ادب کو فروغ دینے اور اس میں تحریری و تقریری طور پر مہارت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی مدد سے آپ اردو زبان میں مکمل طور پر گھر بیٹھے مہارت حاصل کر سکیں گے، جبکہ آپ اسے سنیں، سمجھیں اور مشق کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے تحریر و تقریر کا حصہ بنائیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سبق میں سابقہ اسباق کی طرح جو پچھلے اسباق گزرے ہیں ان اسباق کی طرح کچھ الفاظ معانی بتائے جائیں گے، اس سے ملتے جلتے محاورے، اس سے ملتی جلتی کہاوت اور اس سے ملتے جلتے جملے، ان کے معانی پیش کیے جائیں گے اور یہ پڑھ کر بتایا جائے گا۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو، یعنی تھوڑی سی بھوک باقی ہو اسی وقت کھانے سے اٹھ جاؤ۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں۔ تندرست یعنی صحت مند، انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری کی شکایت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو صحت کے اعتبار سے بہتر ہو، اسے کسی قسم کی بیماری وغیرہ نہ ہوتی ہو، اسے کہتے ہیں تندرست۔ ذرا سی اس کا مطلب تھوڑی سی، معمولی سی، کم قلت کو بتلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں۔ جو زیادہ تھورتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ جو زیادہ تھورتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ تھورنا اس کا معنی ہے نگلنا، یعنی لقمے کو بغیر چبائے ہوئے اندر حلق میں نگل جانا۔ دراصل یہ لفظ حقارتاً اس معنی میں، کھانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں تھورنا اس سے مراد ہے کھانا، زیادہ کھانا۔ اس سے کئی سارے الفاظ آتے ہیں۔ تھورنا ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپس میں بات چیت ہو، بحث و مباحثہ ہو تو ایسا کہتے ہیں تھور کر رکھ دوں گا، یعنی مار دوں گا یا کاٹ دوں گا، یا اسی طریقے سے کسی چیز کو کوٹنے کے لیے بھی کسی علاقے میں تھورنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اسے تھور دو۔ آئے دن اس کا معنی ہے ہر روز، ہمیشہ، بار بار۔ اور اسی سے ایک مثل آتا ہے، آئے کی خوشی نہ گئے کا غم۔ آئے کی خوشی نہ گئے کا غم، یعنی اس کا معنی ہے نہ نفع کی خوشی نہ نقصان کی فکر۔ نہ نفع کی خوشی یعنی نہ فائدے کی خوشی اور نہ ہی نقصان کی فکر۔ دوسرا اس کا معنی ہے ہر حالت میں خوشی۔ اور ایک دوسری کہاوت ہے، آئے گا تو اپنے پاؤں سے، جائے گا تو کس پاؤں سے۔ آئے گا تو اپنے پاؤں سے، جائے گا تو کس پاؤں سے۔ یہ مثل دشمن کو اس کے پاؤں سے، یہ مثل جو ہے دشمن کو دھمکی دینے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس کہاوت کا استعمال ہوتا ہے، جیسے دشمن کو کہتے ہیں کہ دشمن کو اس کے پاؤں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس کا معنی ہے دشمن کو اس کے پاؤں سے واپس جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا معنی ہے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی مار دوں گا۔
ایک اور کہاوت ہے اس سے، آئے گا کتا تو پائے گا تکا، آئے گا کتا تو پائے گا تکا، یعنی بغیر دوڑ دھوپ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہے بغیر دوڑ دھوپ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور کہاوت ہے، آئے گئے کا سودا، آئے گئے کا سودا۔ اس کا معنی ہے مرنے کے لیے بالکل تیار ہونا، یعنی میں تو آئے گئے کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور ایک اور مثل ہے، آئے نہ برابر، آئے نہ آئے برابر، آئے نہ آئے برابر۔ اس کا معنی ہے آنا نہ آنا ایک جیسا ہے، یعنی اس کے آنے یا نہ آنے سے اس معاملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو میسر، اگلا لفظ ہے میسر۔ میسر کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو آسانی سے مل سکتی ہو، اس کے معنی ہے، دوسرا معنی ہے دستیاب، حاصل۔ اس سے ایک محاورہ ہے میسر ہونا، یعنی حاصل ہونا، ہاتھ لگنا۔ دوسرا لفظ ہے اس میں نفیس، یعنی عمدہ، قیمتی، مناسب، عمدگی۔ نفاست اسی سے آتا ہے، نفاست، اس کے معنی ہے عمدگی، خوبی، لطافت، صفائی، پاکیزگی۔ ایک اور لفظ ہے چٹپٹا، چٹپٹا یعنی مزیدار، نمک مرچ اور کھٹائی پڑا ہوا مزیدار پکوان۔ ایک لفظ ہے ہوس، یہ پیچھے بھی گزر چکا، اس کا معنی ہے شوق، اشتیاق، آرزو، تمنا، خواہش۔ اور اسی طرح ایک اور اس کا معنی ہے جھوٹا عشق، لالچ، حرص، شہوت نفسانی، حوصلہ، امنگ۔ یہ سارے کے سارے اسی ایک لفظ کے معنی ہے۔ ہوس سے ایک محاورہ ہے، ہوس اڑا دینا، ہوس اڑا دینا یعنی ہوس چھوڑ دینا۔ ایک دوسرا محاورہ ہے ہوس بجھنا، یعنی ہوس جاتی رہنا، خواہش پوری ہونا۔ اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے ہوس پرور، یعنی بہت زیادہ حرص رکھنے والا، لالچی۔ اگلا لفظ ہے چٹور پن، چٹور پن یعنی مزیدار چیزیں کھانے کا چسکا۔ اگلا لفظ ہے مقصود، مقصود سے مطلب ہے، اس کا معنی ہے قصد کیا گیا، مراد۔ اسی طریقے سے غرض، مدعا، مطلب۔ اس سے ایک لفظ ہے مقصود بالذات، اس کا بول چال میں اور تحریر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے وہ چیز جو اصل مقصود ہو، وہ چیز جو اصل مقصود ہو، جو بذات خود مقصود ہو۔ قوت یعنی طاقت۔ اسی طریقے سے مزے اڑانا، مزے اڑانا اس کے معنی ہے لطف اندوز ہونا۔ اور اسی طریقے سے اس سے عیش کرنا، بہار لوٹنا، لطف حاصل کرنا، یہ سارے کے سارے اس کے معنی ہیں۔ مزے کرنا دوسرا لفظ ہے، مزے کرنا محاورہ ہے، انوکھی بات کرنا، عیش کرنا۔ اسی سے ہے مزے کی بات یعنی لطف کی بات۔ اسی سے ایک محاورہ ہے مزے لینا یعنی لطف حاصل کرنا۔ اور ایک اور محاورہ ہے مزے ہی مزے ہیں یعنی عیش ہی عیش ہے۔ جو میسر آئے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے، یعنی جو ملے اسے خوشی سے کھانا چاہیے۔ زیادہ نفیس یعنی زیادہ عمدہ، اچھا، چٹپٹے یعنی جو ذائقہ دار ہو، مزیدار ہو۔ زیادہ نفیس، چٹپٹے کھانوں کی ہوس کرنا۔ چٹور پن، چٹور پن، چٹور پن ہے، چٹور پن ہے، یہ لفظ چٹور ہے، چٹور پن ہے۔
زیادہ نفیس چٹپٹے کھانوں کی ہوس کرنا چٹور پن ہے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے، نہ زبان کے مزے اڑانا۔ زبان دراصل زبان ہے، لیکن یہ آج کل زبان استعمال جو ہے زبان ہوتا ہے، تو لوگ بول چال میں، تحریر میں بھی اور پڑھنے میں بھی اس کا استعمال زبان کرتے ہیں۔ نہ زبان کے مزے اڑانا۔ آگے ہے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو۔ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو۔ شروع کرنا یعنی کھانا، کسی کام کو کرنا، کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کو کرنے میں لگنا۔ اور خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو۔ خاتمہ یعنی اختتام، ختم ہونے پر، کھانے سے فارغ ہونے پر۔ شکر ادا کرنا یعنی کسی کا ممنون ہونا، مشکور ہونا، احسان مند ہونا، راضی برضا ہونا۔ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو اور خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ۔ لقمہ اس خوراک کو کہتے ہیں اور اتنے حصے کو جو انسان اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اسے کہتے ہیں لقمہ۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے چبانا۔ چبانا یعنی پیسنا، دانتوں سے غذا کو جو چباتے ہیں اسے کہتے ہیں کچلنا۔ اس سے چبانے سے چبڑ چبڑ ایک اس کا معنی ہے بکواس، بک بک۔ آج کل بول چال میں استعمال ہوتا ہے، یہ بہت چبڑ کر رہا ہے یعنی بہت بکواس کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک محاورہ ہے چبڑ باتیں کرنا۔ چبڑ باتیں کرنا یعنی بغیر سوچے سمجھے باتیں کرنا۔ چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ ہضم ہونا یعنی بچاؤ، تحلیل، معدے میں کھانا پچنا۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ نوالا اور ہضم سے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے ہضم کے معنی غبن، چوری۔ ہضم کرنا محاورہ ہے یعنی پچانا، تحلیل کرنا، مال مارنا، ڈکار جانا۔ ایک اور محاورہ ہے ہضم ہونا یعنی معدے میں غذا کا تحلیل ہو جانا، مال کا مارا جانا، غبن کا ظاہر نہ ہونا۔ نوالا اس کے معنی ہے لقمہ، تھوڑی چیز، لقمے کے برابر چیز۔ اس سے ایک محاورہ ہے نوالا اگلنا یعنی لقمہ منہ سے نکال لینا۔ اسی طرح دوسرا محاورہ ہے نوالا توڑنا یعنی کھانے کے لیے ٹکڑا توڑنا، کھانے کے لیے ٹکڑا توڑنا۔ اور دوسرا ہے دوسرا معنی ہے اس کا کسی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا، کسی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا۔ ایک اور محاورہ ہے نوالا کرنا یعنی کھا جانا، نوالا کرنا یعنی کھا جانا۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے عیب۔ عیب کے معنی نقص، برائی، خرابی، داغ۔ اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے عیب اور معنی ہے روگ، اور اس کے ایک اور معنی ہے کہ گناہ، اس سے خرابی، داغ، قصور۔ اس سے ایک محاورہ ہے عیب اچھالنا یعنی تشہیر کرنا، اور ایک اور ہے عیب بخاننا یعنی عیب بیان کرنا، بھید کھول دینا۔ عیب جوئی، عیب بینی یعنی عیب ڈھونڈنا، عیب پوش
یعنی عیب چھپانے والا، عیب پوشی، چشم پوشی۔ عیب جاننا، یہ ایک محاورہ ہے، عیب جاننا یعنی برا سمجھنا، عیب چھپانا یعنی پردہ پوشی کرنا۔ عیب خود ہر کسے نمی بیند، عیب خود ہر کسے نمی بیند، یہ ایک کہاوت ہے، اس کا معنی ہے اپنا عیب اپنے آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اپنا عیب اپنے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ عیب ڈھانکنا یعنی، اور دوسرا عیب ڈھانکنا یا ڈھانپنا دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے عیب چھپانا۔ عیب سے بری ہونا یعنی بے عیب ہونا۔ ایک محاورہ ہے، عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، یعنی ایک اس کو فارسی میں کہتے ہیں عیب کردن را ہنر باید، عیب کردن را ہنر باید، اس کا معنی ہے عیب کرنے کے لیے بھی لیاقت چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ ایک محاورہ اور ہے عیب لگانا یعنی الزام دھرنا، بدنام کرنا، عیب نکالنا یعنی نکتہ چینی کرنا، برائی ظاہر کرنا۔ ایک محاورہ ہے عیب و ہنر کھل جانا یعنی اچھائی اور برائی ظاہر ہو جانا۔ ایک مثل ہے یعنی کہاوت ہے، عیب ہا جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو، عیب ہا جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو، یہ فارسی میں ایک محاورہ ہے، ایک کہاوت ہے۔ اس کا معنی ہے عیب تو سارے گنوا دیے، اس کی نیکیاں بھی بیان کرو، عیب تو سارے گنوا دیے، اس کی نیکیاں بھی بیان کرو۔ پسند، اس کے معنی انتخاب، منظوری، قبولیت، محاورہ ہے پسند آنا یعنی اچھا لگنا، پسند خاطر یعنی دل کو اچھا لگنے والا، پسندیدگی یعنی مرضی، پسندیدہ یعنی پسند کیا ہوا۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ، پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ، کھانے میں عیب مت نکالو، کھانے میں عیب مت نکالو۔ پسند نہ ہو تو کم کھا لو، پسند نہ ہو تو کم کھا لو۔ یہ اردو زبان کے کچھ الفاظ تھے اور معانی تھے جو ایک کھانے پینے کے آداب اس عنوان کے تحت باتیں تھی اور ایک سبق بھی ہے، لہذا آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کو بول چال میں، تحریر و تقریر میں استعمال کریں گے، یوں اردو زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہو پائے گی۔ اس طرح کے دیگر اسباق کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔